مشق. الفاظ کے معنی. دیے گئے الفاظ کے معنی جانیں. پرچم، جھنڈا، سانجھی، مشترک. چمن، باغ. دھارے، بھاؤ، چشمہ، پانی کی بڑی مقدار. سرگم، 7 سروں کا مجموعہ. آن، عزت. تلے، نیچے. غم، دکھ. گگن، آسمان. جدا جدا، الگ الگ. راہی، رستے پر چلنے والا. جانباز، جان پر کھیلنے والے. آپ کیا سمجھے؟ سوال نمبر 2. نظم کے مطابق درست جواب پر گٹ کا نشان لگائیں. ہم سائے تلے ایک ہیں پرچم کے. گگن سے مراد آسمان. ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر. ہمیں پاک وطن کی عزت پیاری ہے اپنی جان سے. پاک وطن ہماری ہے آن. دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں. شاعر نے پھول اور تارے کسے کہا ہے؟ شاعر نے پھول اور تارے وطن کو کہا ہے. جدا جدا ہیں لہریں سرگم ایک ہے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جدا جدا ہیں لہریں. ملک میں 4 صوبے ہیں، سرگم ایک ہیں لیکن سب کا تعلق ایک ہی ملک پاکستان سے ہے. ایک منزل کے راہی کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ وہ لوگ جن کا ویژن اور مقصد ایک ہے، ملک کی قوم و ترقی کے لیے ایک ہی راہ پر چل رہے ہیں. شاعر نے کون سی 2 چیزیں سانجھی قرار دی ہیں؟ شاعر نے خوشیاں اور غم سانجھی قرار دی ہیں. اس ملی نغمے سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہم سب ایک قوم ہیں، مل کر اس ملک کی ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. سنیں اور بولیں. ملی نغمہ غور سے سنیں اور اس کا مرکزی خیال ساتھیوں کو بتائیں. طلباء کے 2 گروپس بنائیں. ایک گروپ کے طلباء ملی نغمے کا کوئی ایک بند پڑھیں اور اس کی تشریح بھی کریں. دوسرے گروپ کے طلباء بند اور تشریح سن کر نظم و نسق کی پہچان کر کے اپنے ساتھیوں کو بتائیں. قواعد سیکھیں. سوال نمبر 6. دی گئی نثری تحریروں میں سے اصناف نثر ڈرامہ مضمون اور کہانی الگ کر کے لکھیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسان کے 4 بیٹے تھے. ہمارے وطن 14 اگست 1947 کو مال سے وجود میں آیا. یہ وطن ہم نے بہت سی قربانیوں کے بعد حاصل کیا. ہمارے وطن کا نام پاکستان ہے. بابر اپنے دوست سے پوچھتا ہے، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا، تم مجھے نہیں ملے. ڈرامہ بابر اپنے دوست سے. مضمون ہمارا وطن 14 اگست اور کہانی ایک دفعہ کا ذکر ہے. اس میں ذات کی اقسام درجہ ذیل ہیں. اس میں اعلیٰ، اس میں صوت، اس میں مصغر، اس میں مکبر، اس میں ظرف. اس میں اعلیٰ وہ اسم جو کسی اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کرے اسے اس میں اعلیٰ کہتے ہیں، جیسے چھری، چاقو وغیرہ. اس میں صوت وہ اسم جو کسی آواز کو ظاہر کرے اسے اس میں صوت کہتے ہیں، جیسے ٹن ٹن، چوں چوں وغیرہ. اس میں مصغر وہ اسم جو کسی چیز کا چھوٹا پن ظاہر کرے اسے اس میں مصغر کہتے ہیں، جیسے پنکھڑی، پگڑی وغیرہ. اس میں مکبر وہ اسم جو کسی چیز کا بڑا پن ظاہر کرے اسے اس میں مکبر کہتے ہیں، جیسے گٹھڑ، شہتوت وغیرہ. اس میں ظرف وہ اسم جو کسی وقت یا جگہ کو ظاہر کرے اسے اس میں ظرف کہتے ہیں، جیسے دفتر، اسکول وغیرہ. دیے گئے الفاظ میں سے اس میں اعلیٰ، اس میں صوت، اس میں مصغر، اس میں مکبر اور اس میں ظرف الگ کریں. صبح، تلوار، پگڑی. ڈھولکی، شاہ سوار، میں، شام، دیچکی، کائیں کائیں، کینچی، دن. آؤ پڑھیں. سوال نمبر 7. سوال نمبر 8. جماعت میں اچھی آواز کے حامل طلباء کورس کی صورت میں اس ملی نغمے کو پڑھیں. آؤ لکھیں. سوال نمبر 9. نظم کا خلاصہ لکھیں. سوال نمبر 10. دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. پرچم، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. چمن، چمن کی سیر کرنا بہت سکون دیتا ہے. مسافر، ہر مسافر کی اپنی کہانی ہوتی ہے. جانباز، جنگ میں جانباز سپاہی نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. سانجھی، ماحول کو صاف رکھنا ہم سب کی سانجھی ذمہ داری ہے. سرگرمیاں. سوال نمبر 11. اس ملی نغمے کو قومی دن کے موقع پر ٹیبلو کی صورت میں پیش کریں.
किसी और शायर का मिली नगमा जमात में सुनाएं। बराए उस्ताद इकराम, नज़्म के हासिलात ताल्लुम पढ़ाने के अमल को मौसर बनाने के लिए दी गए हैं ताकि उस्ताद इकराम इससे मदद हासिल कर सकें। तुलबा पढ़ाने से नज़्म पढ़ाने से कबल सोचें और बताएं का सवाल तुलबा से पूछें ताकि वो पढ़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो सके। मज़ीद जाने में दिए गई मालूमात भी तुलबा को नज़्म पढ़ाने से कबल दें। तुलबा से नज़्म ख़्वानी और दुरुस्त तलफ़ुज़, लय, आहंग और रवानी से करवाएं। मुश्किल अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ और मानी बताएं। हर शेर के इख्तिताम पर तुलबा को इसका मफ़हूम बताएं। ठहरें और बताएं के तहत दिया गया सवाल नज़्म पढ़ाने के दौरान में तुलबा से पूछें ताकि नज़्म से मुतल्लिक़ तुलबा के फ़हम का जायज़ा लिया जा सके। तुलबा को नज़्म का मरकज़ी ख़याल लिखने में मदद करें। सरगर्मियाँ हल करने के लिए तुलबा को मदद फराहम करें। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।